بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج آپ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ سورہ کوثر کا شان نزول، سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کی، اس کی وجہ پڑھیں گے۔ اچھا، سورہ کوثر اس کی یہ 108ویں نمبر پہ ہے، 3 اس کی آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ شان نزول اور تعارف کے لحاظ سے اگر آپ اسے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں یعنی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کے انتقال پر کفار نے خوشیاں منائی تھیں۔ اگر آپ دیکھیں تو کوثر کا جو لفظ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ بھلائی۔ اور کوثر جنت کی اس حوض کا نام بھی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف میں دی جائے گی اور آپ کی امت کے لوگ اس سے سیراب ہوں گے۔ تو حدیث میں ہے کہ اس حوض پر رکھے ہوئے برتن اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ یہاں یہ لفظ اگر بہت زیادہ بلائی کے معنی میں لیا جائے تو اس بلائی میں حوض کوثر بھی داخل ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جو اصل لفظ ابتر ہے، اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ کیا ہیں کہ یعنی کہ جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو۔ تو عرب کے لوگ جو تھے اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو کفار جب خوشیاں منانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینے لگے، معاذ اللہ کہ آپ بے نام و نشان رہیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور انعامات کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی نہر کوثر اور خیر کثیر یعنی نعمتوں کی کثرت، بے شمار فضائل اور برکات عطا فرمائے جانے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ ان عظیم نعمتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہے، جبکہ سورۃ البقرہ سب سے بڑی صورت ہے۔ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کے دونوں کنارے جو ہیں سونے کے ہیں، جس کا پانی موتیوں اور یاقوت کی کنکریوں پر بہتا ہے۔ کنکریاں جو ہوتی ہیں پتھر جیسے یاقوت اور موتیوں کی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس کی جو مشک ہوگی نا وہ انتہائی خوشبودار ہوگی۔ آئیے اب سورت کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سورت پڑھتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت جو الفاظ بلو لکھے گئے ہیں ان کے میننگ بھی بلو لکھے گئے ہیں، جو الفاظ ریڈ لکھے گئے ہیں ان کے میننگ بھی ریڈ لکھے گئے ہیں۔ انا بے شک ہم نے، آتیناک تم کو عطا فرمائی، کوثر، فصلی پس نماز پڑھو، لربک اپنے رب کے لیے، وانحر اور قربانی کیا کرو، انا بے شک، شانیہ کا تمہارا دشمن، هو الابتر بے نام و نشان رہے گا۔ اس کی تلاوت سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیز طلباء، اس کے بعد اس کی تفسیر جانیے۔ کوثر کا لفظ یہاں جس طرح استعمال کیا گیا ہے اس کا پورا مفہوم ہم ادا نہیں کر سکتے۔ ہماری زبان یا ایسے ہمارے پاس ایسے الفاظ ہی نہیں ہیں کہ اس کا مطلب پوری طرح بیان کر سکیں۔
یا ایک لفظ سے اس کا مطلب سمجھا سکے۔ یہ کثرت سے مبالغے کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی جو ہے بے انتہا کثرت کے ہیں۔ کوثر کیا ہے؟ کثرت سے مبالغے کا ایک صیغہ ہے جس کے لغوی معنی بے انتہا کثرت کے ہیں، مگر جس موقع پر اس لفظ کو استعمال کیا گیا اس میں محض کثرت کا نہیں بلکہ خیر و بلائی اور نعمتوں کی کثرت اور ایسی کثرت کا مفہوم نکلتا ہے جو افراد و فراوانی کی انتہا کو پہنچ جائے، حد کو پہنچ جائے۔ تو عزیز طلباء، یہ جو بلائی ہے، خیر ہے یا نعمتیں ہیں، ان کی انتہا نہیں ہے۔ پس منظر کو اگر دیکھتے ہیں، اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ کیا حالات تھے جب یہ صورت نازل ہوئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے، کس طرح سے تانے دیتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ بے یار مددگار ہو گئے ہیں، آپ کے جو قوم سے آپ کٹ کے رہ گئے ہیں، آپ کی تجارت برباد ہو گئی ہے، آپ کی اولاد نرینہ جو ہے وفات پا گئی ہے، تو نعوذ باللہ جو ہے اب آپ کو کوئی بھی آپ کا نام لیوا نہیں ہوگا، اور چند لوگ جو آپ کے پیروکار ہیں اور باقی کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کو وہ تانے دیتے۔ ان کے جو اس کے لیے ان کے مقدر میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ جتنی ناکامی اور مرداری جو ہوتی ہے نا، مطلب نامرادی جو نامرادی سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ نامرادی سے جو دو چار ہو گئے ہیں اور ان کے لیے ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اور اس کے سبب اب کیا ہوا کہ اتنے فضول اور اس طرح کی باتوں سے ان لوگوں کے تانوں پہ، ان لوگوں کی باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا اور کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ تو اس سے ایک خطوط ایک میننگ سامنے آتا ہے، ایک مطلب نکلتا ہے کہ تمہارے مخالف جو بیوقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ تم برباد ہو گئے ہو اور نبوت سے پہلے جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی تھی وہ ساری کی ساری آپ سے چھن گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے انتہا خیر و بے شمار نعمتوں سے نواز دیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے نظیر خوبیاں بھی اسی نعمت میں شامل ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اس کے بعد نبوت ہے، قرآن ہے، علم ہے، حکمت ہے، یہ سب عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ اس کے بعد توحید ہے، پھر ایسا نظام زندگی، اگر اس کو آپ سیدھے سادے عام فہم عقل و فطرت کے مطابق جامع ہمہ گیر اصولوں میں اگر آپ دیکھیں، یہ تمام عالم جو ہے ان سب میں، ان سب پر آپ کی طاقت ہے، اور یہ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو نام ہے وہ پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ آپ کا جو عرف کا ذکر ہے وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا ذکر آج 1400 برس گزر گئے، لیکن دنیا کے کونے کونے میں، جگہ جگہ میں آپ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں تو یہ کہتی ہوں کہ 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ دنیا کے اگر ایک کونے میں اذان ختم ہوتی ہے تو دوسرے میں سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو اذان کے اندر بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ کوئی درود بھیج رہا ہوتا ہے، کوئی محفل کر رہا ہوتا ہے، کوئی اذان دے رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ دنیا کے ہر گوشے ہر کونے میں پھیلا دیا ہے۔ تو آپ پاکیزہ بلند پایا انسان تھے جس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہ امت اپنے نبی سے محبت رکھتی ہے اور اپنے نبی کا نام ذکر کرتی جاتی ہے۔ اس میں اگر ایک نعمت جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھوں سے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو 2 جماعتیں تیار ہو چکی تھیں وہ دنیا پر چھا جانے کی طاقت رکھتی تھی، تو یہ چیز سامنے تھی، تو یہ چیز واضح بھی ہو گئی تھی
کہ اولاد سے محروم ہو جانے کی بنا پر دشمن تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا نام و نشان دنیا سے مٹ جائے گا، لیکن اللہ نے صرف یہی نہیں کیا کیا کیا، ایک تو مسلمان اتنے بنائے کہ مسلمانوں کو اتنی اسلام کو پھیلایا کہ ہر کونے میں، دنیا کے ہر کونے میں آپ کا نام، آپ کا ذکر، آپ کے محفل سجری ہوتی، پھر آپ کو روحانی اولاد عطا فرما دی یہ مسلم امت جو قیامت تک تمام روئے زمین پر آپ کا نام روشن کرنے والی کرتی رہے گی، اور پھر آپ کے بیٹوں سے نہیں تو بیٹی حضرت فاطمہ سے ہی آپ کو وہ جسمانی اولاد عطا کر دی جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو دنیا میں لوگوں نے دیکھ لی کہ وہ کس قربانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کوثر عطا فرمائی، تو اس میں کن کن نعمتوں کا ذکر کر دیا جو کہ نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ نعمتیں جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوں گی، جن میں سب سے ایک چیز جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا کہ ایک حوض عطا کیا جائے گا جو حوض کوثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے اس پر پہنچوں گا اور پھر اس حوض سے میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، اور جو اس حوض میں پہنچ جائے گا، جو اس کا پانی پیے گا، اسے کبھی بھی جو ہے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وہ جو حوض ہے وہ جنت کی، حوض کوثر جو ہے در حقیقت جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور تو اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور مشک کی انتہائی خوبصورت خوشبودار ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو سیراب کیا جائے گا۔ اور سب سے عظیم بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پانی پلا رہے ہیں، اور اس کی یہ اتنا بڑا حوض ہوگا کہ یہاں دنیا میں بتایا گیا کہ عمان سے عدن تک طویل علاقہ جو ہے اس کی چوڑائی انتہائی زیادہ ہوگی، اور اسرائیل جو ہے وہاں سے لے کر، اسرائیل جو موجودہ اس سے لے کر یمن تک جو اس کی لمبائی ہوگی۔ اس طرح ان تمام باتوں کا ذکر کہ حوض کوثر کے بارے میں کہ لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اور حوض کوثر کس طرح سے عطا کیا جائے گا، تو مختلف احادیث کی کتابوں سے یہ روایات لی گئی ہیں، اور پھر احادیث کی کتابوں کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا شان نزول اور اس کی تفسیر کو اپنی اسلامیات کی کاپی میں ہی درج کر لیجیے گا، اور اچھی طرح سے پڑھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔